صلی علی محمد نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، ہمارے عنوان کا جو سلسلہ جاری ہے، 2-3 جمعہ پہلے میں نے امانت اور عدالت کے عنوان کو انتخاب کیا. اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آتی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں. ہر حکم پر عمل کرنا مسلمان کے لیے یا تو فرض ہے یا تو واجب ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. اسے اپنی زندگی میں، یعنی یہ دنیا کی مختصر زندگی میں، وہی کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پیغام کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کئی شکلیں عطا کی ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات آپ کے سامنے شروع میں عرض کی، یاد ہوگی آپ کو وہ بات. ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت. اس کے علاوہ دنیا میں پیدا ہونے کا ہمارا کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں. اور اس کا صاف اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا.
بلکہ اس آیت کے تحت میں حضرات مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جنات اور انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص لیا ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کا علم اگر انسان کو ہو یا نہ ہو، آسمان سے اوپر، آسمان سے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے اپنے علم کے مطابق جتنے لاکھ کروڑ مخلوقات کو دنیا کے اندر پیدا کیا، تو سب کے پیدا ہونے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت۔ قرآن میں تو صرف ایسے ہی اللہ تعالیٰ خاص طور پر جنات اور انسان کا ذکر کیا، ورنہ یہ بات آپ حضرات سنے بھی ہیں کہ ملائکہ بھی اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اور ایسی عبادت کر رہے ہیں ملائکہ کہ ایک پل کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا اس وقت سے لے کر اب تک، اور آئندہ جتنے لاکھ اور کروڑ اربوں ملائکہ کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کہ وہ ملائکہ کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں ان تمام باتوں پر حضرات ملائکہ 100% عمل سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی بات بھی معلوم ہو گئی، جنات کی بات بھی معلوم ہو گئی، انسانوں کی بات بھی معلوم ہو گئی۔ اب یہ درندے، پرندے، چرندے ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن عبادت کی شکلیں الگ، ہر مخلوق کی عبادت کی شکل الگ، جنات کی عبادت کی شکل الگ، ملائکہ کی عبادت کی شکلیں الگ، اسی طریقے سے انسانوں کی عبادت کی شکلیں بھی الگ ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو انسانوں کی عبادتوں کی شکلیں مختلف بنائیں۔ عبادت کی ایک شکل نماز، عبادت کی ایک شکل روزہ، عبادت کی ایک شکل زکوٰۃ، عبادت کی ایک شکل حج، عبادت کی ایک شکل حیا، عبادت کی ایک شکل کھانا کھانا، سونا۔ یہ تمام چیزیں جو انسان کی ضروریات میں داخل ہیں، بالاتفاق اگر یہ تمام باتیں شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو تو ہر چیز عبادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ شرط یہی ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن مسلمان اس طریقے سے اگر کھانا کھاتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھانے کا طریقہ سکھلایا ہے، تو صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کھانا کھانے کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ ساری دنیا سوتی ہے، مسلمان اگر اس طریقے سے سوتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا حکم دیا ہے، تو اب اس کے 6-7 گھنٹے سونا بھی عبادت ہے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے جسم کے شرمگاہوں کو چھپانے کا خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ کپڑے تو سب پہنتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس طریقے سے کپڑا پہنتا ہے اور ویسے کپڑے پہنتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کا طریقہ سکھایا اور جو کپڑے پہننے کا حکم دیا، تو اب اس کا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس کے جسم پر رہے گا وہ کپڑا اس جسم والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو ہر کام عبادت میں داخل ہے، عبادت کی شکلیں الگ، انداز الگ، رنگ روپ الگ، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت کر کے دنیا سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عبادتوں کو فہرست کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ سوال کرے
تو میں ہر سوال کا جواب عمل کے ساتھ خدا کے دربار میں پیش کروں. نماز پڑھا، ہاں الحمدللہ پڑھ لیا. روزہ رکھا، ہاں الحمدللہ میں نے روزہ رکھ لیا. زکات دیا، ہاں الحمدللہ میں نے زکات دیا. حج کیا، ہاں الحمدللہ میں نے حج کیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے عبادتوں کی شکلیں مختلف بنائی ہیں تو ہر عبادت سے آراستہ ہونے کی ہر مسلمان فکر کرنا ہے. اور مذہب اسلام ہر عبادت میں انفرادیت رکھتا ہے. یہ جملہ ذرا سمجھنے کی پوری کوشش کریں آپ. مذہب اسلام شریعت مصطفی، شریعت مطہرہ ہر عبادت میں ایک انفرادیت رکھتا ہے. انفرادیت کا مطلب کیا؟ مذہب اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں جو دوسری قوموں کی عبادت سے ملتی جلتی ہو. اسے کہتے ہیں انفرادیت. مذہب اسلام شریعت مطہرہ اپنی ہر عبادت میں ایک الگ رنگ ہی پیش کرتا ہے. کسی کی عبادت کی نقل اس عبادت کے اندر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی. معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، لباس میں ہو، کھانے پینے میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، بات چیت اور گفتگو میں ہو، مصافحہ معانقہ ملاقات میں ہو، دستر میں ہو، بستر میں ہو، کسی بھی قسم کا کوئی عمل کیوں نہ ہو، تم کو تمہارے دین ہی کی تربیت پر عمل کرنا پڑے گا، دین ہی کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. تم اپنے کسی عمل میں کسی دوسرے مذہب کی نقل ہرگز کر نہیں سکتے، کیونکہ اس مذہب کی شان انوکھی، اس مذہب کا ڈسپلن انوکھا، اس مذہب کی ترتیب انوکھی. یہ مذہب اتنا غیرت والا مذہب ہے، نہ دوسروں کے طریقے کو اپنے اندر داخل کرنا پسند کرتا ہے، نہ اپنے کسی عمل کو کسی دوسروں کے حوالے کرنا پسند کرتا ہے. غور سے سننا اس بات کو. نہ دوسروں کے کسی عمل کو اپنے اندر داخل کرنا یہ دین نہ پسند کرتا ہے، اور اپنے اندر کے کسی عمل کو دوسروں کے حوالے کرنا بھی یہ دین پسند نہیں کرتا. اسی لیے سخت قانون لگایا. بغیر اسلام کے کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، بغیر اسلام کے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بغیر اسلام کے کوئی زکات دے نہیں سکتا، بغیر اسلام کے کوئی حج نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے تو اپنی نماز کو اس کے حوالے نہ کرو. اس کے پاس دین نہیں ہے، اپنے روزے کو اس کے حوالے نہ کرو. اس کے پاس دین نہیں ہے، اپنی زکات کو اس کے حوالے نہ کرو. اس کے پاس دین نہیں ہے، اپنے کعبے کو، اپنے نبی کے مدینے کو اس کے حوالے نہ کرو. کوئی یہ غیر مسلم عورت اگر برقع اوڑھنا چاہتی ہے، اجازت نہیں ہے. اسی لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے طرز پر کپڑے پہننا شروع کیے، حضرت امیر المؤمنین نے یہودیوں کی اس جماعت کو بلایا، عیسائیوں کی اس جماعت کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کی جماعت نے کہا امیر المؤمنین ہم یہودیت اور عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارننگ دی اور اپنے امارت اور خلافت کے احاطے میں جتنے ممالک آتے تھے اور ہر ملک کا حضرت امیر المؤمنین نے ایک گورنر منتخب کیا. ہر گورنر کو خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ تحریر کی اور باقاعدہ یہ تحریر آج کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے اپنے گورنروں کو یہ خط اور یہ تحریر روانہ کی کہ تم اپنے اپنے ملک کے اندر اس اعلان کو عام کر دو، جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کا لباس اختیار نہ کرے. جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کا لباس اختیار نہ کرے. آج ایک بات عرض کروں میں اس بات کو سامنے رکھ کر، یہ دور کیسا تھا؟ ساری دنیا مسلمانوں کی نقل کرتی تھی، اور آج کیسا دور آیا کہ مسلمان دوسروں کی نقل کر رہا ہے. ساری دنیا لباس میں مسلمانوں کی نقل کرتی تھی، ساری دنیا کھانے پینے میں مسلمانوں کی نقل کرتی تھی، تجارت کے اصول اور نصاب
کرتی تھی، اور آج مسلمان ہر طریقے میں غیروں کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ اسے شرم آنی چاہیے اس مسلمان کو جو غیروں کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہے، بے نیاز ہے، یہ نہ کسی کی نقل کو، کسی کے عمل کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا پسند کرتا ہے، نہ کسی کے مذہب میں اپنے دین کے کسی عمل کو سونپنا چاہتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، لوگ پوجا کرتے ہیں پتھروں کے سامنے غیر مسلم ہاتھ ایسے جوڑ کر، ان دونوں ہاتھوں کا اس طریقے سے جوڑنا بھی دعا میں داخل ہے، ایسے جو جوڑتے ہیں، لیکن اسلام نے ایسے دونوں ہاتھوں کو جوڑنے سے سخت منع کیا ہے۔ تقریباً تمام فتاووں کی کتاب میں یہ مسئلہ دعا کے باب میں ملے گا۔ کیا مسلمان ایسے دونوں ہاتھ جوڑ کر دعا مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا۔ اسلام نے دعا کا طریقہ کیا سکھایا؟ اس طریقے سے دعا کریں کہ دونوں ہتھیلیاں کھلی رہے اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ اپنے جانب رہے، آسمان کی جانب رہے، اللہ کے پاس ہو۔ اس طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ایسے ہاتھ جوڑنے سے اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ جوڑنے کا طریقہ گرچہ کہ دعا میں شامل ہے اور داخل ہے، لیکن یہ طریقہ غیروں نے اپنایا ہے۔ غیر کبھی دعا ایسے نہیں کرتے، اور مسلمان کو کبھی دعا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی احتیاط ہے! اسی لیے حضرات اکابر نے فرمایا غیروں کا کوئی عمل اپنے اندر داخل نہ کرو اور اپنا کوئی عمل غیروں کے حوالے نہ کرو۔ اسی اصول کو میں سامنے رکھ کر سخت مخالفت کرتا ہوں جب عیدگاہوں کو غیر مسلموں کو عید کی نماز میں لوگ دعوت دیتے نا، عذرو یہ شرع جائز نہیں ہے، اور لا کر سبوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کبھی دل جوئی کے لیے مسلمان چاہے اس ٹوپی کی قیمت 5، 10، 15 روپے ہی کیوں نہ ہو، جا کر غیر مسلموں کو بطور تحفہ جو دیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ غیرت والا دین ہے۔ اکابر نے ایک نصاب اور اصول بتایا ہے، اپنے کسی عمل کو غیروں کے حوالے نہ کرو اور غیروں کے کسی عمل کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرو۔ یہ اصول کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ غرض میرے دوستو، آپ کے سامنے عرض کرنا میں یہ چاہتا ہوں، عبادت کی کئی شکلیں ہیں، جیسے نماز ایک شکل، روزہ ایک شکل، زکوٰۃ ایک شکل، حج ایک شکل، ایسے ہی کچھ باطنی شکلیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ظاہری شکلیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فرمایا ہر شکل سے تو آراستہ ہو جا، ہر شکل سے تو آراستہ ہو جا، تیری زندگی میں عبادت کا، تیری زندگی میں نماز کا بھی نور رہے، تیری زندگی میں روزے کا بھی نور رہے، تیری زندگی میں اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ کا بھی نور رہے، تیری زندگی میں اگر تو مالدار ہے تو حج کا بھی نور رہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو ظاہری شکل پیدا کرتی ہے۔ کچھ عبادتیں ہیں جو انسان اور مسلمان کے اندر رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبادتوں سے بھی تو آراستہ ہو جا، اور اپنی زندگی کے اندر تو ان عبادتوں کو بھی داخل کر لے۔ ان عبادتوں کی بھی ایک فہرست ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کی بھی ایک فہرست بنائی ہے۔ مثلا سچ بولنا اس مذہب کی ایک شکل ہے، عبادت کی ایک شکل ہے۔ مسلمان سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ بھی ایک شکل ہے۔ آج مسلمان کی کیا شکل؟ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے پورے بازار میں اس کی علامت مسلمان ہونے کی ہوتی ہے۔ گھر میں جھوٹ، دکان میں جھوٹ، بزنس میں جھوٹ۔ بعض لوگ تو اسلام پر حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا بزنس کرنا اس زمانے میں ناممکن ہے۔ حضرات اکابر اور صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جھوٹ کے بغیر نفع نہیں کما سکتا اور جھوٹ کے بغیر میں تجارت کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رزاقیت پر الزام لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر جھوٹ کے بندوں کو کھانا نہیں دیتے، اس قسم کا الزام لگاتا ہے وہ نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کے اندر الحمدللہ سچ بول کر کما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی روٹی دے رہا ہے، سچ
सच का दामन थामना, सच बोलना। इरादा कर लो, रास्ते अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे। शर्त है इरादा करने का, मैदान अमल में कदम रखने का। जब कोई इबादत का कोई बंदा इरादा करता है, थोड़ी देर के लिए मसाइल और मुश्किलात आएंगे। जब उन मुश्किलात पर अगर वो सब्र कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से ऐसे रास्ते खोलते हैं, ऐसे रास्ते खोलते हैं कि आदमी खुद परेशान हो जाता है, आखिर ये रास्ते किस वजूहात से खुल रहे हैं। तो सच बोलना इस्लाम की एक शक्ल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिरी इबादतों से भी आरास्ता हो जाओ, बातिनी इबादतों से भी आरास्ता हो जाओ। बातिनी इबादतें क्या है? सच बोलना, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करना, अमानत में खियानत नहीं करना। आका ने फरमाया, जैसी जाहिरी इबादतों को छोड़ने से तुम्हारे जिंदगी के अंदर असर पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर बातिनी इबादतों को भी तुम छोड़ते हो, तुम्हारी जिंदगी में भी जबरदस्त असर आता है। पैगंबर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तुमको ये कहा कि तुम किसी अमल में गैरों की नकल न करो, जाहिरी अमाल में तुम गैरों की अकल नकल नहीं कर सकते, बिल्कुल बातिनी अमाल में भी तुम गैरों की नकल नहीं कर सकते। अगर तुम गैरों की नकल करोगे तो फिर उन्हीं में दाखिल हो जाओगे। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मुनाफिक की अलामतों को पूछा, या रसूल अल्लाह, मुनाफिक किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ वजूहात को पेश किया। फरमाया, एक जगह पर बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 किस्म की आदात मेरी उम्मत में अगर किसी के अंदर दाखिल हो गए, वो मेरा कलमा पढ़कर भी मुनाफिक रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जरा एहसास नहीं मेरे दोस्तों, जरा एहसास नहीं। बुखार आता है, एहसास होता है, सर में दर्द होता है, एहसास होता है, पेट में दर्द होता है, एहसास होता है, जिस्म के इस सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक कहीं मामूली सा मच्छर भी काटता है, एहसास होता है। तो फिर हमारे ईमान को भी हमारे आमाल से दर्द पहुंचता है, कभी एहसास हुआ? जैसे एक जाहिरी ये बॉडी है, ईमान की भी एक बॉडी है। ईमान की बॉडी को भी उस वक्त दर्द होता है जब ईमान वाला अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ काम करता है, मिजाज के खिलाफ अगर काम करते हैं, बॉडी को नुकसान होता है। शरीयत के खिलाफ अगर काम करते हैं, ईमान को नुकसान होता है। इसका भी इलाज करना है, इसका भी एहसास पैदा करना है। कितनी सख्त वहीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। फरमाया, 3 किस्म की आदात ऐसे हैं, अगर वो मेरी उम्मत के किसी फर्द के अंदर दाखिल हो जाए, 3 के 3 भी अगर दाखिल हो गए, वो पूरा मुनाफिक हो जाता है। अगर 3 में से 1 दाखिल हो गई तो 1/3 मुनाफिक हो जाता है। 2 बातें अगर दाखिल हो गई, 2/3 मुनाफिक हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा अद्दफ़ा कज़िबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, हर जुमले पर झूठ, हर अंदाज में झूठ। अगर आदमी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान झूठ अपने जुबान से निकालता है, वो मुसलमान रहकर भी उसकी तबीयत में मुनाफिक की शान दाखिल हो जाती है। आज झूठ कितना आम हो गया, बड़ा झूठ बोल रहा है, छोटा झूठ बोल रहा है, अच्छा झूठ बोल रहा है, बुरा झूठ बोल रहा है। बास तो दुकानों में, बास मकानों में, बास तो मस्जिदों के अंदर बैठकर झूठ बोलते हैं। कितना आम हो गया। अब झूठ का इंफेक्शन जिस्म को नहीं होता, झूठ का इंफेक्शन ईमान को होता है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत हो सकता है? खुदा की कसम गलत नहीं हो सकता। आका ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा वअदा अखलफा, जब वो वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। वादा कर दिए, उसका पूरा करो। अगर वादा करने के बाद
آپ اس وعدے کو نبھا نہیں سکتے وقت مقررہ پر، تو وقت آنے سے پہلے اس کے پاس اور وقت لے لو۔ مثلا آپ نے کسی کے پاس ایک 50,000 روپے قرض لیا، کہا کہ صاحب 50,000 روپے قرض دو، دسمبر کے 15 تاریخ کو میں 50,000 روپے واپس کر دوں گا۔ اب دسمبر کے 15 تاریخ آ رہے ہیں، آپ کے پاس 50,000 روپے ایڈجسٹ نہیں ہوئے، برابر 15 تاریخ کو دینا مسلمان کی شان ہے۔ زبان کو ہرگز زبان کا سودا نہ کرو۔ اب 15 تاریخ سے پہلے وہ 50,000 روپے ایڈجسٹ نہیں کیا، برابر 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو فون کے ذریعے سے یا بس نفس نفیس جو آپ کو قرض دے کر احسان کیا، اس کے بعد جاؤ اور جا کر کہو کہ بھائی تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے وقت پر قرض دیا اور میں نے تجھے وعدہ کیا تھا دسمبر کی 15 تاریخ کو واپس کرنے کا، چونکہ اس وقت دسمبر کے 15 تاریخ قریب ہے یا دسمبر کی 15 تاریخ آ چکی ہے، اب میرے پاس سہولت نہیں ہے اور میں 15 دن مہلت تیرے سے مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ اجازت لینے سے آدمی منافق نہیں بنتا۔ اگر 15 تاریخ آ گئے اور 50,000 روپے وقت مقررہ پر نہیں دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق منافقوں کی ایک علامت اس کے ایمان میں داخل ہو جاتی ہے۔ بے شمار مسائل ہیں، اسی لیے حضرات فقہاء نے ایک اچھا سا آئیڈیا بیان کیا ہے، جب کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں وعدے کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہاں لفظ انشاءاللہ کو استعمال کرو، کیونکہ آپ کا وعدہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا۔ اتوار کے دن میری بیٹی کی شادی ہے، ضرور تشریف لائیے، کوئی روکا دے رہا ہے، پکا وعدہ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اتوار کے دن کوئی حادثہ آ جائے، ممکن ہے کہ اتوار کے دن کوئی واقعہ پیش آ جائے، آپ اتوار کو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے دائی کو دعوت دینے والے کو کہو انشاءاللہ میں آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن ہم لوگ ایسے بولتے ہیں نوشو نہیں آیا تو بھی انہیں آؤں گا، ایسے بولتے ہیں، پکا تو پٹے اب نہیں آتا۔ اگر اتوار کے دن آپ نے وعدہ کر دیا اور اتوار کو نہیں پہنچ سکتے، آپ ایک فون کر کے اپنا عذر پیش کر دو، جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے اس سے معافی چاہو، اگر وہ معاف کر دیا اور آپ کا عذر شریعت کے دائرے میں رہا تو انشاءاللہ خدا بھی معاف کریں گے، آپ کے ایمان میں نفاق داخل نہیں ہوگا۔ آج کتنے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، 3 دن کی تشکیل ہوتی ہے، 4 مہینے کی تشکیل ہوتی ہے، 10 دن کی تشکیل ہوتی ہے، چلے کی تشکیل ہوتی ہے، 1 سال کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب کوئی دائی اٹھ کر آپ سے وعدہ لیتا ہے تو پھر لفظ انشاءاللہ استعمال کرو، انشاءاللہ میں 3 دن نکلنے کی کوشش کروں گا، ضرور نکلوں گا تو آپ کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ ایک وعدہ دائی سے بھی ہوا، ایک وعدہ دین سے بھی ہوا۔ جب ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا نہیں کرتے تو منافق ہو جاتے ہیں، پھر دائی اور دین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اگر پورا نہیں کرو گے تو کیا پکے مسلمان رہیں گے؟ اس لیے حضرات فقہاء نے فرمایا لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرو۔ لفظ انشاءاللہ استعمال کرنے سے بائی چانس کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس واقعے اور حادثے کی وجہ سے وعدہ پورا کر نہ سکے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جو بغیر انشاءاللہ کے وعدہ کرنے سے جرم واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے سخت تاکید فرمائی۔ منافق کی دوسری علامت کیا ہے؟ اذا وعد اخلف۔ مجھے کہنے دیجئے میرا مضمون اگر لمبا چوڑا ہو گیا تو انشاءاللہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں بات کو کاٹ کے یا بات کو چھپا کر گزرنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ چنانچہ حضرات فقہاء نے حضرات محدثین نے اس حدیث کے تحت میں یہ جملہ بھی داخل کیا ہے، نکاح کے وقت جو نوشہ بیٹھتا ہے مجلس کے بیچ میں، مسجد میں ہو یا شادی محل میں، جب اس سے وعدہ لیتے ہیں کیا تو نے اس نکاح کو قبول کیا؟ دراصل ایک طرف جہاں یہ نکاح ایجاب و قبول ہے وہیں اس نوشہ سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا ہے کیا تو پوری زندگی تیری بیوی کو پالے گا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، یہ دراصل اپنی بیوی کو پوری زندگی پالنے کا وعدہ کر رہا ہے، پوری زندگی بیوی کے نصیب و فراز کو سنبھالنے کا وعدہ کر رہا ہے، پوری زندگی بیوی کے دکھ اور سکھ کا ذمہ دار بن رہا ہے، پوری زندگی اسے کھلانے کا وعدہ کر رہا ہے، پوری زندگی اسے پلانے
खिलाने का वादा कर रहा है, पूरी जिंदगी उसे पहनाने का वादा कर रहा है, पूरी जिंदगी उसे खुश रखने का वादा कर रहा है, पूरी जिंदगी कोई में प्यार और मोहब्बत करने का वादा कर रहा है। आज निकाह खिलौना बन गया, जज्बात का एक सौदा हो गया। जिसे निकाह के मसाइल नहीं मालूम, ऐसे शरीर नौजवानों को भी माँ बाप पकड़ लेते हैं, उसका रिश्ता तय कर देते हैं, उसके लिए बड़े बड़े शादी महलों को भी तय कर देते हैं और एक मामूली सा जुमला समझकर उसके शादी का इंतजाम करके लाकर बिठा देते हैं। अब वो जुमले के आगे को पीछे को, जुमले के कवायद को, जुमले के कानूनों को, जुमले की हकीकत को समझता नहीं। जब काजी साहब उससे पूछते हैं क्या तूने कबूल किया, तो वो बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल कह दिया कह देता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया के अंदर कितने वादे छुपे हुए होते हैं, नौशा को भी नहीं मालूम, नौशा की माँ को नहीं मालूम, नौशा के बाप को नहीं मालूम, दुल्हन को नहीं मालूम, दुल्हन के माँ बाप को नहीं मालूम। अगर वो ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल कर लिया, अब उसके बाद अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खाना नहीं खिलाता मुनाफिक हो जाता है, अपनी बीवी को कपड़े नहीं पिलाता मुनाफिक हो जाता है, अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत नहीं करता मुनाफिक हो जाता है, अपनी बीवी के दुख और सुख का लिहाज नहीं करता मुनाफिक हो जाता है, अपनी बीवी के बीमारदारी में तीमारदारी नहीं करता मुनाफिक हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम हजरत मुहद्दिसीन किराम ने निकाह के बाब में इन तमाम बारीकियों को दाखिल किया है। एक जुमला जो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, ये वादा है, वादा। मैं पूरी जिंदगी मेरी बीवी को पालूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, उसके गम में उसके शरीक रहूंगा, उसके खुशी में उसके शरीक रहूंगा। ये वादा है, वादा। अगर फिक़ह की बारीकियों को आप समझने का दिमाग रखते हैं, मेरी नजरें हजरत उलमाए किराम पर पड़ रही है, उनकी हाजिरी में मैं वो बातें जो सबक में मैंने बारीकियां बड़ी फिक़ह के उसूल में वो तमाम बातें आपके सामने पेश करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की बड़ी अहमियत दी। हमारे आका वादे के इतने पक्के। एक अजीम वाक़िया आता है आपकी सीरत में। एक मरतबा अल्लाह के रसूल एक तरफ से जा रहे थे, दूसरी तरफ से एक सहाबी आ रहे थे। आका को देखकर सलाम मुसाफा मुआनका हुआ। सहाबी को कुछ जरूरी काम था, अपने जुबान से उस सहाबी ने नबी की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक जरूरी काम है मेरा, घर में वो करके मैं आपके पास आऊं, आपसे मुझे कुछ जरूरी काम है। अब वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर खड़ा करके चले गए और आका ने वादा भी कर दिया तेरे आने तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तेरे आने तक मैं वहां खड़ा रहूंगा। अब वो सहाबी घर को गए और घर को जाकर घर के काम काज में हुजूर से जो वादा किया था, हुजूर से जो बात की थी, उस बात को भूल गए। हत्ता के 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब वापस आए तो उसी जगह पर हुजूर को पाया जहां 3 दिन पहले अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से वादा किया था। उस नबी के हम गुलाम, हमारे वादे कैसे, हमारी जुबान कैसी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुनाफिक की अलामत है वादे की खिलाफ वर्जी करना, मुनाफिक की अलामत है वादे की खिलाफ वर्जी करना, झूठ बोलना। चूंकि ये मेरा उन्वान नहीं है, मैं अमानत और अदालत के बारे में बात करने के लिए उस पूरी हदीस को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जुबान खोले तो सोच कर खोलो। ये किसी रास्ते में आवारा फिरने वाले कुत्ते की जुबान नहीं जो हर किसी को देखकर भौंक दे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम की जुबान है। ये खुलती भी है तो पूरी मजबूती के साथ खुलती है। जुबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोच लो कि मैं किस लिए और किस उन्वान से अपनी जुबान को खोल रहा हूं। किसी से बात करो तो सच करो, किसी से वादा करो तो सच्चा वादा करो। शबे कदर में बहुत सारे मसाजिद में या शब बारात में बहुत सारे मसाजिद में मस्जिद के तामीरी और तौसीक काम का ऐलान करते हैं। अब पूछते हैं कि भाई हमारी मस्जिद के तामीरी और तौसीक काम चल रहा है, कौन कौन क्या क्या देंगे। गुम्मल में गोइंदा सब मिलकर ऐलान कर देते हैं मेरे तरफ से 5 मूठे सीमेंट, मेरे तरफ से 5 मूठे सीमेंट, मेरे तरफ से इतने किलो लोहा, सब लिखा दिए। अल्लाह के घर में लिखा है। जब रमजान अल मुबारक के बाद उस आदमी के पास जाते हैं, वो अपने वादे को पूरा करना तो दूर की बात के वादा करने वाला खुद आइंदा शब
तुम्हारी बालू दूंगा। वादा पूरा करना है तो जुबान खोल के अल्लाह के घर में वादा करो, अगर वादा पूरा नहीं करना है तो फिर अपनी इस जुबान के दोनों होठों को अपने घर के डोर के दो दरवाजे समझकर बंद कर लो। दूसरों को दिखाने के लिए आपने शान से हाथ उठा दिया, दूसरों को दिखाने के लिए आपने शान से ऐलान कर दिया कि मैं 2 टन लोहा दूंगा, मैं 2 टन जल्दी दूंगा, मैं 2 टन सीमेंट दूंगा। उसके बाद जनाबे आला एकदम गायब हो जाते हैं। अल्लाह के घर में वादे की खिलाफ वर्जी, कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करना, कभी अपने जुबान से झूठ नहीं बोलना। जब जुबान खोलते हैं सोच कर समझ कर जुबान खोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जुबान कल क़यामत में हमारे खिलाफ गवाही दे और हमारी जुबान से हम अल्लाह की अदालत में मुजरिम करार पाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की तीसरी अलामत, वइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है वो अमानत में खियानत करता है। अमानत रखी जाती है वो अमानत में खियानत करता है। लंबी चौड़ी बहस है, अमानत का मौजू है। अमानत किसे कहते हैं, अमानत के अहकामात क्या है, अमानत के मसाइल क्या है। आपकी वजह से इन तमाम बातों को पेश करने के लिए जब मैं किताबें खोलता हूं, मेरे पास मसाइल का इतना बड़ा समंदर आ जाता है, मैं खुद उन बातों को पढ़ते हुए परेशान हो जाता हूं। अल्लाह, कैसी कैसी बातें इस्लाम के अंदर दाखिल हैं। असल में अमानत एक हुक्म है, मैं तफसील से समझाऊंगा, आपको समझिए। जब अल्लाह तबारक व तआला अमानत को दुनिया के अंदर नाजिल किया तो अमानत को पहाड़ों के पास पेश किया, अमानत को जमीन और आसमान में पेश किया, समंदर और हवाओं में पेश किया, जिसका इशारा कुरान पाक के अंदर मौजूद है 22वें पारे में, इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला-समावाति वल-अर्ज़ि वल-जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। अल्लाह फरमाते हैं हमने अमानत को जमीनों, आसमानों, पहाड़ों के पास पेश किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, ये जमीन, आसमान और पहाड़ें और दुनिया की तमाम मखलूक़ात अमानत को लेने से इनकार कर दिया और साफ अल्लाह की अदालत और अल्लाह के दरबार में ये अर्ज कर दिया कि अल्लाह, इस बारे गिरा को, इस बहुत बड़े बोझ को हम उठा नहीं सकते। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसान के सामने अमानत को पेश किया तो इंसान ने अमानत को उठा लिया। ये इंसान की एक किस्म की नादानी है। कुरान ने इस बात का ऐलान किया। इस आयत के तहत में अमानत की वजाहत आती है, कितने अच्छे अंदाज से देखिए। हजरत शारिहीन किराम ने फरमाया अमानत बहुत अहम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमानत वो नहीं जब कोई आदमी आपके पास पैसा दिया कि भाई 1 लाख रुपए रख, एक 10 दिन के पास ले लेता हूं, तो सिर्फ ये पैसा ही अमानत नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें अमानत के मौजू और अमानत के मसले में दाखिल हो जाती हैं। हजरत मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है जब एक 5-6 आदमी मिलकर एक जगह पर बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं, किसी भी उन्वान की बात क्यों ना हो, वो मजलिस में की जाने वाली जो बातें होती हैं वो बातें भी अमानत हैं। अरे ये बात समझ में। अब एक मशवरा हुआ मिसाल के तौर पर, घर के अंदर, दुकान के अंदर, मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, और वो मशवरा दरअसल खास लोगों के बीच में हुआ और खास मौजू पर हुआ, तो वो मजलिस की बातें भी अमानत में दाखिल हैं। और आज उम्मत देखिए, कोई एक मशवरा हमारा होता है, वो बात बतौर अमानत नहीं रहती, बल्कि वो बात मीडिया बाहर बाद में करती है, उससे पहले उस मजलिस के अफराद उस बात को बाहर कर देते हैं। मजलिस की बातें भी अमानत में दाखिल हैं। अगर मजलिस का अमीर ये कह दे भाई यहां की बात यहां,
تو پھر اس بات کو کوئی باہر نہیں کرے گا. آج کل کیا ہو گیا, اندرونی طور پر مجلس کی خاص باتوں کو موبائل کی طرح سے اندر کے ساؤنڈ ریکارڈ کی طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی لیے اگر کوئی خفیہ اور کوئی خصوصی مشورہ ہوتا ہے تو اس مشورے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ مشورے کے اندر رہنے والا آدمی وہ بغیر موبائل کے اس دور میں جائے گا, موبائل لے کر نہیں جائے گا, کیونکہ اندر کی جانے والی مشورے کی باتیں موبائل کے ذریعے سے چوری چوری ریکارڈ کی جاتی ہے. یہ بھی امانت کے خلاف ہے. حضرات فقہاء نے کتنی باریکیوں کو پیش کیا, اور آج دیکھیں اس قسم کے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں. کوئی 4 دوست مل کر کوئی بات کرتے ہیں. ہاں, اس کے بعد حضرات فقہاء نے لکھا اگر 10-15 افراد مل کر کوئی ایک مجلس منعقد کیے, اس مجلس میں کسی آدمی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, وہ مشورہ امانت میں داخل نہیں ہے. مثلا 4-5 آدمی مل کر ایک ہوٹل میں میٹنگ کیے کسی کو سپاری دینے کی, تو اس مجلس کا جو آدمی ہوتا ہے اسے چاہیے کہ جسے مارنے کی پلاننگ کی جاتی ہے اس تک جا کر خبر پہنچا دے, اس لیے کہ کسی کے خون کے بارے میں خفیہ جو سازش ہوتی ہے وہ بات امانت نہیں. کسی کے مال کے بارے میں خفیہ جو مشورہ ہوتا ہے وہ مجلس امانت نہیں. کسی کی عزت کے بارے میں خفیہ سازش ہوتی ہے وہ بات امانت نہیں. 4 دوست مل کر بات کر رہے ہیں, پڑھے میں ایک چھکری سے محبت کر رہا ہوں, اس کا بابا شادی کر کو رکھنے کے واسطے تیار نہیں. یہ سب زمانے میں جو ہو رہی ہے نا, وہی باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب 4-5 دوست مل کر مشورہ کر رہے ہیں, ایک چھکری سے میں محبت کر رہا ہوں, اس کا باپ مجھے شادی کر کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا کرنا با اسے؟ دوسرا دوست مشورہ دیتا, ارے بابا یہ زمانے میں تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے, انہیں جیسے ہی کالج سے نکلتی نا فلاں دن کو ماروتی وین میں ڈالنے کو بھاگ جا. اب مشورہ طے ہو گیا. اس مشورے میں جو مسلمان ہے, اس مشورے میں جو ممبر ہے, مشورے کا جو آدمی ایک ہے, اسے اب مولانا مزمل صاحب نے مسجد عمر فاروق میں فرمایا ہے مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو امانت کے طور پر چھپا دیا جائے گا. کون سی باتیں امانت ہوتی ہیں, کون سی باتیں امانت میں نہیں ہے, اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا. اب اگر مجلس میں کسی کی عزت پر حملے کا مشورہ ہو رہا ہے, یہ مشورہ امانت میں داخل نہیں ہے. وہ 4-5 افراد میں سے کوئی فرد اس لڑکی کے باپ کو جانتا ہے, مجلس ختم ہونے کے بعد سیدھا جا کر اس کے باپ کو کہنا پڑے گا تمہاری بیٹی کو لے کر بھاگنے کا پلان بنایا جا رہا ہے, اسے اطلاع دینا. یہ اس کے امین اور اس کے امانت دار ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ آدمی اس مجلس کی بات کو پوشیدہ رکھ دے گا تو اس کی عزت پر حملہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجلس کی باتیں بھی امانت میں داخل ہیں. ہاں, وہ مجلس کی بات جو کسی جان کو نقصان پہنچانے کی ہے, کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کی ہے, کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کی ہے, یہ 3 باتیں جس مجلس میں ہوتی ہیں وہ باتیں امانت میں داخل نہیں ہیں. اس کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی, کیا کرنا, فلاں دن اسے ڈالیں گے, فلاں دن اس کے گھر پر چھاپا ماریں گے. اب یہ مجلس کے اندر بات جو ہو رہی ہے یہ امانت میں داخل نہیں. صاحب مال کو جا کر بتانا پڑے گا کہ تمہارے دکان پر چوری ہونے والی ہے, تمہارے گھر پر چوری ہونے والی ہے, تمہارے مال پر حملہ ہونے والا ہے. بعض فقہاء نے فرمایا جو آدمی چوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا نام لے کر بھی بتانا جائز ہے, اس کا نام لے کر بتانا غیبت میں داخل نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا نام بتانے سے اپنی جان کو اگر خطرہ نہیں ہے ضرور نام بتاؤ, اگر اپنی جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کا نام نہ بتاؤ. تو مجلس کی باتیں بھی امانت میں داخل ہیں. دوسری بات, میاں بیوی کے بیچ میں جو محبت اور پیار کی باتیں چلتی ہے وہ باتیں بھی امانت میں داخل ہیں. شادی ہوتی نہیں, جلوے تک عرس کو لے کو جا کو کار میں نوشو بٹھائے تک دوستاں رکھتے,
اس کے بعد نوشو الگ، نوشو کے دوستاں الگ ہے نہیں. اب دوسرے دن صبح ہی نوشو کے پاس دوستاں چلے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے پٹھے رات کیسی گزری رہے. اب انہیں بٹھا کر نوشو پوری رات کے 8 گھنٹے کا پورا بایو ڈاٹا پیش کرتا ہے. امانت رکھ لینے والا کبھی اس کے مال پر خیانت نہیں کرتا تھا. پورے مکے کے اندر مکے والوں کے پاس دولت تھی، سونا تھا، چاندی تھے، درہم و دینار تھے، لیکن بینکوں کا دور نہیں تھا. اس لیے مکے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سامنے رکھا اور آ کر اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے مال رکھا کرتے تھے. اے محمد یہ رکھو تم، ہم جب وقت آئے گا تو آپ کے پاس لے لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں کو لیتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے. امین. حضور کی امانت کو دیکھ کر مکے والوں نے کیا کیا؟ زمانے نے خطاب دیا امین، امانت دار. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے، کسی کو بولے بغیر گئے. بہت کم لوگوں کو خبر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے ہیں. کب گئے یہ تو اور بھی کم لوگوں کو خبر تھی. بہت مختصر ابو بکر کو خبر تھی، امی عائشہ کو خبر، حضرت اسماء کو خبر، میسرہ کو خبر، حضرت علی کو خبر. کچھ خاص لوگوں کو خبر تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جس دن نکلے روم کے اندر گیا، کیا ضرورت ہے، مسلمان ہے مسلمان، شرم و غیرت کا مجسمہ ہے تو. اسی لیے میں صاف طور پر کہتا ہوں شادی سے پہلے شادی کا نظام و نصاب پہلے پڑھو، اس کے بعد شادی کرو. پوچھنے والے بھی گنہگار، اور شادی کی رات اور میاں بیوی کے تعلقات کو دوسرے لوگوں تک پیش کرنے والا بھی گنہگار. اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ذلیل اور شرمندہ ہو کر کون پیش ہوگا؟ سبحان اللہ. ہماری شریعت مطہرہ میں، ہمارے آقا کے دین میں کیا کیا باریک باتوں کی تربیت اور اصلاح اور تعلیم ہوئی ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حشر کے میدان میں سب سے زیادہ شرمندہ اور ذلیل ہو کر کون پیش ہوگا؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، روزہ چھوڑنے والا نہیں، مال رکھ کر زکات نہیں دینے والا نہیں، حج نہیں کرنے والا نہیں. حضرات محدثین نے فرمایا اللہ کی عدالت میں کل حشر کے میدان میں سب سے زیادہ شرمندہ ہو کر، سب سے زیادہ ذلیل ہو کر وہ مرد پیش ہوگا جو اپنی بیوی کے رازوں کو دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اپنی بیوی کے رازوں کو دوستوں کے سامنے جو پیش کرتا ہے، ایسا مسلمان اللہ کی عدالت میں سب سے زیادہ ذلیل ہو کر پیش ہوگا. میں اس زمانے کا الحمدللہ آپ کا ایک خادم ہوں، حالات کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں. لوگوں کے حالات میرے سامنے آتے ہیں. سوال نہ کرو کیسی ہے تیری جورو، کیا ہوا جورو سے بیوی سے. بند کمرے کے اندر میاں بیوی کا پیار، میاں بیوی کی محبت بھی امانت میں داخل ہے. عیسائیت نہیں، یہودیت نہیں. پتھر کی پوجا کرنے والے، گائے کو ماتا اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھنے والے نہیں. ہماری تربیت آقا نے کی، ہماری تربیت صحابہ نے کی. ان تمام مسائل پر مسلمانوں کو نظر رکھنی چاہیے. امانت کے باب میں ہم نے یہی سمجھا تھا نا، پیسے رکھنا، پیسے لینا، پیسے دینا امانت ہے. دیکھو شریعت نے کسے امانت میں داخل کیا ہے. لوگ اس کے بارے میں بھی آج کل سوال کرتے ہیں. بعض دوست ایسے شریر ہوتے، شادی کی رات برابر 2 بجے فون کرتے. ایسا بھی ہوتا، برابر 2 بجے فون کرتے. کیا ضرورت 2 بجے اسے فون کرنے کی؟ تمہیں بے وارسی کیا، انہیں بھی بے وارسی.
نکاح ہو گیا اس کا، اس کی وارثہ آ گئی، اس کی بیوی آ گئی، پھر اسے فون کر کے ستانا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جب صبح ہو گئی سلام کرے، مصافحہ کرے، معانقہ کرے، مبارکباد دیے، بارک اللہ پڑھے، بس ہو گیا۔ اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ پوری رات جیسے گزری، کیا بات چیت ہوئی، پوچھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی مرد کسی مرد کو پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت کسی عورت کو پوچھ سکتی ہے۔ یہ بات عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے یہ بات۔ تم نہ کیسا معلوم حضرت بول کر پوچھنا نہیں منجے، پائی جاتی ہے۔ نہیں پوچھنا، بے حیا سوال، بے شرم سوال، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بیوی کے ایک شوہر ایک مرد دوسرے مرد کی بیوی کے بارے میں سوال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، اخلاق کے بارے میں پوچھو، کیا بھائی بھابھی اخلاق میں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، نماز کی، روزے کی، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، یہ الگ چیز ہے۔ کیسا بھابھی دکھایا اپنے نے فوٹو، کیا ضرورت اس کی جو رکو تمہیں دیکھنے کی، تمہاری جو رکو اسے دکھانے کی؟ کیا پسند آ گئی تو طلاق دے ڈالیں گے تمہیں، تو کر لے رہے پٹھے بول کر؟ سوال تو نہیں ہے، نظر کرنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کی شرم تمہاری امانت ہے، تمہاری بیوی کی حیا تمہاری امانت ہے، تمہاری بیوی کا پیار تمہارے پاس امانت ہے، تمہاری بیوی کی محبت تمہارے پاس امانت ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی نہیں اور جواب دینا بھی نہیں، سوال کرنا بھی نہیں، جواب دینا بھی نہیں۔ روضۃ الصالحین میں لکھا ہے، دو آدمیوں کے منہ میں مٹی ڈالو۔ کس کے منہ میں؟ دو قسم کے آدمیوں کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یہ جو آدمی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ سمجھ نہیں بات؟ سامنے تعریف کرنا نہیں، پیچھے غیبت کرنا نہیں۔ پیچھے تعریف کرو، سامنے یا تو خاموش ہو جاؤ یا نہیں تو اس کی خامیاں پیش کرو، اچھائیاں ہیں اس کے لیے دعا کرو، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے پیش کرو۔ سامنے جب صحیح تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں تو جھوٹے تعریفاں کرتے ہیں، سامنے جھوٹے تعریفاں کرتے ہیں۔ انہوں اتنے بڑے اتنی حضرت عبد القادر جیلانی رہتے تو ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے، جھوٹے تعریفاں کرتے سامنے۔ ان کے دل کے اندر غریبوں کی محبت اتنی بھری ہے، اتنی بھری ہے۔ کبھی کسی اسٹیٹ میں کونسلروں کی تعریف سنو، ایم ایل او کی تعریف سنو، ایم پیوں کی تعریف سنو، ریبروں کی تعریف سنو، کانا سے پیپ نہیں خون آتا۔ رے 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 انہوں اتنے اچھے کیا؟ ان کے دل میں درد ہے، غم ہے، فکر ہے، فلاں ہے۔ آقا نے فرمایا سامنے تعریف کرنے والے آدمی کے منہ میں مٹی ڈالو۔ سامنے تعریف نہیں کرنا، پیچھے غیبت نہیں کرنا۔ روضۃ الصالحین میں لکھا ہے، دو آدمیوں کے منہ میں مٹی ڈالو، ایک جو آدمی سامنے تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں بھی مٹی ڈالو، دوسرا جو اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے معاملات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ کیونکہ بیوی کا پیار، بیوی کی محبت، بیوی کے تعلقات اور چار دیواری کی رازدارانہ زندگی امانت میں داخل ہے، کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے، پوچھنا بھی نہیں اس کے بعد، بولنا بھی نہیں اس کے بعد۔ کوئی پوچھا تو وہ بھی منافق ہے، کوئی بولتا ہے تو وہ بھی منافق ہے۔ آج کل شادی کے رسم و رواجوں پر، شادی کے حالات پر نظر جاتی ہے تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک کام شریعت مطہرہ کا صرف اگر ہوتا ہے تو وہ نکاح خوانی، اس کے علاوہ شادی کی ابتدا سے لے کر شادی کی انتہا تک مسلمان اسلام کا کوئی عمل اپنے نکاح اور شادی میں کرتا نہیں۔ جب میں نکاح کا عنوان اٹھاؤں گا ان تمام مسائل کو تمہارے سامنے رکھوں گا، بہت قریب ہے انشاءاللہ ارادہ میرا کہ آپ کے سامنے نکاح کے عنوان میں رکھوں گا۔ پھر امانت کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے لیے امانت ہے۔ ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا یہ امانت میں داخل ہے۔
جو بچہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ ماں باپ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں ماں باپ کی خدمت سے بہت دور، ماں باپ کی خدمت سے بہت دور ہو گئے. ماں کو ضرورت، باپ کو ضرورت. بہت افسوس ہوتا ہے ان مردوں پر مجھے جو شادیوں کے بعد اپنی زندگیاں الگ کر لیتے ہیں، اپنا گھر الگ بسا لیتے ہیں. ماں باپ کی خدمت امانت میں داخل ہے. جیسے نماز نہیں پڑھیں گے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کا جواب دینا پڑے گا اور امانت میں داخل ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے دوا کے لیے، ان کے علاج کے لیے اپنی اولاد آگے قدم نہیں بڑھاتی. 1 سے 4 بچے اگر کسی کو ہیں تو 4 بچوں میں کمپٹیشن آتا ہے کہ اماں ہم کو جنی، بابا ہم کو ایک ہی جنے. اب دوا کے لیے تقسیم کرتے ہیں. اب دن کی ایک دن کی دوا کے لیے کتنے ماں باپ ترستے ہیں، وہ بیٹا لا کر دے گا، وہ بیٹا لا کر دے گا، وہ بیٹا لا کر دے گا. کئی سال پہلے ایک ماں نے مجھ سے فون کیا کہ مولانا تمہارا ایک دوست ہے جو میرا بیٹا ہے، تمہارے سے تو وہ روزانہ فون میں بات کرتا ہے اور تمہارے سے تو ہر جمعہ ملاقات کرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا بندہ یہاں پر موجود ہو. میں نام نہیں لے رہا ہوں، بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بہت سارے لوگوں کا ظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر کا باطن بڑا غلیظ ہوتا ہے ان لوگوں کا. باہر کی زندگیاں بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن گھر کی زندگیاں ان کی فرعون اور نمرود اور شداد سے بھی بدتر نظر آتی ہیں. باہر بڑے اچھے ہی وہ ہر مہینہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، سال میں 40 دن نکل جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیتے ہیں، سال 2 سال میں ایک مرتبہ حج کر لیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اٹھے تو بیٹھے تو حدیث کی بات کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں تمام مسالک کو جمع کر کے، تمام فرقوں کو جمع کر کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، دل چھوٹا ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دل چھوٹا ہو گیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے نزدیک کون سا مسلمان مقبول؟ جس کا اندر جس کا باہر دونوں ایک ہو. اللہ کے نزدیک وہی انسان مقبول جس کا اندر خراب جس کا باہر خراب نہیں مقبول، دونوں ایک ہو. میں سب کو ملا کر کہتا ہوں، حضرت ہماری جماعت کو اٹیک کیے، حضرت ہماری جماعت کو اٹیک کیے، شاید حضرت کنورٹ ہو گئے ہوں گے، حضرت بدل گئے ہوں گے. کل قیامت میں آپ کے الزام کو میں معاف نہیں کروں گا. کان کھول کر سن لیں، جب بات آتی ہے کھل کر بولنے کی اجازت دیجیے. چاہے وہ بات میرے خلاف ہو تو میرے خلاف. حضرت مجھے اٹیک کیے، حضرت میرے خلاف کیے، حضرت فلاں جماعت کے خلاف کیے. بیماری ہر بیماری ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں، بعض تو حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں، بعض تو اولیاء کا نعرہ لگاتے ہیں، بعض تو دعوت کا نعرہ لگاتے ہیں. سب اپنے اپنے نزدیک صحیح ہوں گے لیکن بعض ایسے ہیں جو باہر تو بڑے فرشتے نظر آتے ہیں لیکن جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو ان کے آنے کے انداز کو دیکھ کر ان کی بیوی اللہ کی پناہ مانگتی ہے. ان کی بیوی اللہ کی پناہ مانگتی ہے. ان کی مائیں خون کے آنسو بہاتے ہیں. بہنیں بددعا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. جب ظاہر کو سوار لیا تو باطن کو بھی سوار لو، جب باطن کو سوار لیا تو ظاہر کو بھی سوار لو. اندر اور باہر کے درمیان میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. سورج ہو تو شعاع، شعاع ہو تو سورج. اندر اچھا ہے تو باہر بھی اچھا کر لو، باہر اچھا ہے تو اندر بھی اچھا کر لو. ایک ماں نے مجھ سے کہا حضرت میرا بچہ شاید روزانہ آپ کو فون کرتا ہوگا. ہاں میری اماں، تیرا بیٹا مجھ سے پیار و محبت کرتا ہے. ایک عالم سے محبت کرنا گناہ ہے؟ نہیں گناہ. تیرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر جمعہ آپ کی مسجد کو آتا ہے. ہاں میری اماں، تیرا بیٹا فلاں جگہ سے میری مسجد کو آتا ہے بیان سننے کے لیے.
میں سن رہا تھا شاید وہ اپنے بیٹے کی بڑائی بیان کرے گی، لیکن اس ماں نے کیا کہا؟ حضرت مجھے بہت رشک ہوتا ہے، میں ماں نہ ہوتی میں مزمل ہوتی۔ اس ماں نے کہا میں اسے جنم دینے والی ماں نہ ہوتی میں مزمل ہوتی، اس لیے کہ جتنی مرتبہ وہ تم سے بات کرتا ہے مہینے گزر جاتے ہیں مجھے بات تک نہیں کرتا۔ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، اپنی ماں کو خوش کیے بغیر اگر تم اپنے وقت کے نبی کو بھی خوش کریں گے وہ خوشی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ ماں اور باپ کو پیار کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا امانت میں داخل ہے۔ پہلے ماں کو کھلاؤ، بعد میں بیوی بچوں کو، پہلے ماں باپ کو پلاؤ، بعد میں بیوی بچوں کو، پہلے ماں باپ کے درد کا لحاظ کرو، بعد میں بیوی بچوں کو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا فائدہ پایا، یہ بات میں کھولنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ہمارے دوست حسین صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو، میں نے ماں باپ کی خدمت کا جتنا فائدہ پایا خدا کی قسم میں نے کسی عمل میں اتنا فائدہ نہیں پایا۔ ہر صبح میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، میرا باپ میرے لیے دعا کرتا ہے، میں ایک ایک لفظ کا محتاج آج بھی ہوں۔ جب کہ میں کرناٹک میں پہچانا گیا، آندھرا میں پہچانا گیا، مہاراشٹر میں پہچانا گیا اور بہار میں پہچانا گیا، اڑیسہ میں پہچانا گیا، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، خدا وحدہ شریف کی قسم آج بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے میری ماں کی دعا لے کر باہر نکلتا ہوں۔ ایک دن اگر ہو جاتا ہے میں میرا عمل نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم دکھاوا نہیں میرے دوستو، اگر میرے عمل کو سننے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے میں اپنا عنوان چینج کر دیتا ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں میں اگر 1000-1500 کلومیٹر دور بھی چلے جاؤں، جب تک میں جہاں پہنچنا وہاں پہنچ کر میری ماں سے میرے باپ کو یہ فون نہیں کرتا وہ دن میرا کامیاب نہیں گزرتا۔ ماں باپ کی خدمت امانت ہے، پیر دباؤ، سر دباؤ۔ ماں باپ کی خدمت سے آج ہماری زندگیوں میں کیوں پریشانی؟ کتنے بڑے اپنی اولاد پر نظر کر کے رو رہے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کبھی تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہاری گستاخی ہوئی ہے اب وہ سر جھکا لیتے ہیں، میں کہتا ہوں جاؤ سیدھا اس ماں کی خبر کے پاس جاؤ، اس باپ کے خبر کے پاس جاؤ جن کی زندگی میں تم نے ان کو تکلیف دیا ہے۔ اب خبر کے پاس کھڑے ہو کر اس ماں سے معافی چاہو، اس ماں کی روح سے معافی چاہو، اس باپ کی آتما سے معافی چاہو۔ لیکن ماں باپ ایک ایسے ہیں اگر عالم کو ستا دیے خبر میں کوئی عالم معاف نہیں کرتا، ولی کو ستا دیے خبر میں کوئی ولی معاف نہیں کرتا، بیوی کو ستائے خبر میں کوئی بیوی معاف نہیں کرتی، دوست کو ستائے خبر میں کوئی دوست معاف نہیں کرتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو دنیا میں ستاتا ہے، ماں کے مرنے کے بعد بچے کو احساس پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ماں کے قبر کے پاس جاتا ہے تو ایک ہی ذات ایسی ہے جو قبر میں بھی اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے، ایک ماں ہی ہے جو قبر میں بھی اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے۔ جب اس کے قبر میں اسے یہ بات کی اطلاع پہنچتی ہے تیرا بیٹا تجھے ستانے کی وجہ سے آج دھرتی میں بہت پریشان ہے، وہ بیٹا تیرے قبر پر پہنچ چکا ہے، تجھے سلام عرض کر رہا ہے اور اپنے کیے ہوئے پر وہ رو رہا ہے۔ جب یہ بات اس ماں کے خبر پر پہنچتی ہے وہ ماں خبر ہی کے اندر کہتی ہے کہ اللہ میرا لال ہمیشہ میرا لال ہے، مجھے زندگی میں وہ ستایا تو ضرور تھا لیکن میرے اللہ اب میں خبر میں بھی میرے لال کو میں معاف کرتی ہوں، تو معاف کر دے۔ علامہ جلال نے فرمایا، سیوطی علیہ الرحمہ نے، خبر میں بھی اگر کسی کی معافی اللہ کی عدالت میں قبول ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ماں کی معافی قبول ہوتی ہے۔ خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت امانت میں داخل ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت سارے فیصلے میرے پاس آتے ہیں میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ شادیوں کے بعد ماں باپ کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں بہت سارے نوجوان، شادیوں کے بعد اپنی زندگیاں الگ کر لیتے ہیں، ایک بیوی کی بات پر، ایک بیوی کے بستر پر قربان ہوا اور ماں کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ میرا لفظ میرے زبان سے نکلے ہوئے جملے شاید تہذیب سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اخلاق سے ہٹے ہوئے ہوں گے، لیکن تمہارے دلوں پر چیرنے کے لائق ہے، تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے لائق ہے۔ ذرا سوچو ایک بیوی کی بستر کی وجہ سے ماں کی خدمت کو چھوڑ دیا مسلمان آج کا، ماں کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ ماں کی خدمت امانت میں داخل ہے۔
कल हर बच्चे को अल्लाह जहां नमाज का सवाल करेंगे, रोजे का सवाल करेंगे, ज़कात का सवाल करेंगे, हज का सवाल करेंगे, शर्म हया का सवाल करेंगे, तिलावत कलाम का सवाल करेंगे, हलाल का सवाल करेंगे, हराम और मुहर्रमात का सवाल करेंगे। कान खोल कर सुन लो, हर बच्चे को ये सवाल अल्लाह ताला 100% करेंगे। मैंने तुझे किसी दरख्त से निकाला नहीं, मैंने तुझे जमीन से निकाला नहीं, मैंने तुझे आसमान का खतरा बनाकर आसमान से उतारा नहीं, मैंने तुझे एक बाप के पीठ से निकाला, एक माँ के पेट से निकाला। अब मैं तुझे जहां नमाज का, रोजे का, ज़कात का सवाल किया, अब वही मैं तुझसे ये सवाल करूंगा। उस वक्त तक मेरी जन्नत तेरे लिए हराम है, उस वक्त तक मेरी जन्नत तेरे लिए हराम है जब तक तू इस सवाल का सही जवाब नहीं देगा। मैंने तुझे एक बाप के पीठ से और एक माँ के पेट से निकाला, क्या तूने तेरी माँ का और तेरे बाप की अमानत का हक अदा किया? क्या तूने तेरे वालिदैन की खिदमत की है? अगर खिदमत किया हुआ है बच्चों, तो अल्लाह हज़रत अकाबिर ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत का पल्ला नमाजों पर भारी हो जाएगा, माँ बाप की खिदमत का पल्ला रोजों पर भारी हो जाएगा, माँ बाप की खिदमत का पल्ला आमाल सालिहा पर भारी हो जाएगा। अगर कोई नमाजों का ढेर लेकर गया, अगर कोई रोजों का ढेर लेकर गया, अगर कोई ज़कात का ढेर लेकर गया, अगर कोई मस्जिदों की तामीर का ढेर लेकर गया, अगर कोई मदरसों के चंदों का ढेर लेकर गया, अगर कोई मुजफ्फरनगर को बहुत ज्यादा दिया है, या कश्मीर को बहुत ज्यादा दिया है, या गुजरात को बहुत ज्यादा दिया है, ऐसा शकी भी माँ बाप की खिदमत में अगर नाकाम है तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे मुसलमान और ऐसे बंदे पर मैं जन्नत को हराम कर देता हूं। माँ बाप की खिदमत भी अमानत में दाखिल है। जरूर माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अल्लाह का अनमोल तोहफा है। अच्छे अच्छों की तकदीर बदल जाती है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, आदमी के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला उसकी तकदीर को लिख देते हैं। आदमी के पैदा होने से पहले अल्लाह तकदीर को लिख देते हैं। अब वो तकदीर बदलती नहीं सिवाय 3 चीजों की। तकदीर बदलती नहीं सिवाय 3 चीजों के। एक, बंदा जब कसरत से दुआ करता है तो अल्लाह ताला तकदीर बदल देती है। कसरत से दुआ करता है, तकदीर बदल देती है। दूसरा, जब बंदा सदका व खैर खैरात करता है, उसकी तकदीर बदल देती है। तीसरा, जब बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करके दुआ लेता है, खुदा उसकी तकदीर बदल देती है। 3 चीजों से उसकी तकदीर बदल जाती है, कसरत दुआ से, कसरत सदका से और माँ बाप की दुआ और खिदमत से अल्लाह ताला तकदीर बदल देते हैं। जरा सोच कर देखो कि माँ बाप की खिदमत तकदीर पर गालिब है। शादी करे तो ऐसी पुट्टी से करो, बल्कि आज के जमाने में शर्त लिख डालना, तुझे भी पालतू लेकिन शादी के बाद अलग होने की बात नहीं करना। क्या भाई 8 दिन नहीं होते? मामूली ये कर्नाटक का फैसला करने के वास्ते चीफ मिनिस्टर को महीने लगते हैं। पूरे मुल्क का कोई भी कानून पास करना का तो वजीर आजम को महीने लगते हैं, लेकिन अपनी माँ को छोड़ने का फैसला बंद कमरे में 2 घंटे में हो जाता। अम्मा होना की मई होना की जी गति उन्हें तू छोना सो, तू न को अम्मा होना का तो बोलती ना उन्हें मंगनी से लेकर जुम्मा जी तक जितना दिए 1 2 ट्रिपल रखो का तो अम्मा को छोड़े तो क्या रखना। अम्मा मैं पिलाई सो दूध दे रहे बोलती है, मैं धुलाई सो पानी दे रहे बोलती, मैं सुलाते वक्त लोरियां दी से दे बोलती, क्या अभी नहीं बोलती। जब बच्चा माँ को छोड़ने का फैसला करता है तो छोड़ते हुए माँ क्या बोलती, कहां भी रहे अच्छा रहे रे बच्चे। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। बच्चे की हर तकलीफ पर माँ के जुबान से यही जुमला निकलता है। माँ क्या कहती है, जा बा तू कांत भी जा अच्छा रहे, हमारा अल्लाह मालिक। ये मोहब्बत की दुआ जोरू नहीं देती। नहीं अम्मा को देख सो तू रही तो मेरा अम्मा के साथ रहे, नहीं तो नक्को बोले तो तुम्हें अच्छे रंगे नहीं दी, रास्ते में सफर को मरेंगे। जोरू बदुआ देती, माँ दुआ देती।
اس لیے ماں باپ کی خدمت امانت میں داخل ہے. بقیہ امانت کی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مسجد کے تیسرے فلور کی مولڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. بالو کی، جلی کی، کمبی کی اور سیمنٹ کی سخت ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.